بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس کے اندر سب سے پہلے ایک تصور پیش کیا گیا مسلمانوں کے لیے ایک ریاست یا مستقل کچھ ریاستوں کا، جہاں پر مسلمان قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکیں، اور جہاں پر ان پر حکمرانی کرنے والا طبقہ بھی مسلمان ہو، اور وہ مملکت، وہ ریاست ایک اسلامی فلاحی ریاست ہو۔ اس کا تصور پیش کیا گیا، اس کے بعد پیش قدمی جاری رہی، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان کی شکل میں یہ ایک عظیم ملک ہمیں حاصل ہوا۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر جہاں قرارداد پاکستان کی بہت اہمیت ہے، اور جہاں سے اس نظریے کو ایک مکمل بنیاد فراہم ہوئی اور ایک مشن کے تحت اس پر کام شروع کیا گیا، وہیں قرارداد مقاصد جو 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان مرحوم نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا، اس کی اہمیت بھی پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا وہ ایک قرارداد تھی جو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کی، اور اس کا پورا تفصیلی ذکر انوار عثمانی کے اندر بھی موجود ہے، اور پھر اس کو لیاقت علی خان مرحوم نے اسمبلی کے اندر پیش کیا، جس کو منظور کیا گیا۔ قرارداد مقاصد کی بنیادی باتوں کے اندر سب سے پہلی جو مرکزی اور بنیادی بات اس کے اندر شامل کی گئی تھی وہ یہ کہ حاکمیت اعلیٰ بلا شرکت غیر اللہ کی ہے، یعنی اس دنیا کا، اس پاکستان کا حاکم بلا شرکت غیر وہ اللہ کی ذات ہے، اور پاکستان کا جو بھی حکمران ہوگا وہ نیابتاً پاکستان کے اندر قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق پاکستان کے پورے نظام کو چلائے گا۔ قرارداد مقاصد کے اندر اور بہت ساری اہم چیزیں شامل کی گئی کہ پاکستان کا ایک وفاقی نظام ہوگا، ایک فیڈرل سسٹم ہوگا جس کے تحت نظام چلے گا۔ اسی طرح اقلیتوں کے حقوق کی بات کی گئی، اور اگر خلاصہ بیان کیا جائے اس کے اندر جو مرکزی اس کا نقطہ تھا، وہ اس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس قابل ہو سکیں کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکیں۔ اگر دیکھا جائے تو نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری، وہ یہی تھی جس کی بنیاد پر یہ ریاست، یہ مملکت حاصل کی گئی تھی کہ ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں، اور قائد اعظم نے ہر موقع پر یہ بات کی تھی کہ مسلمان ہر چیز میں، اپنے کلچر میں، اپنی روایات میں، اپنی تہذیب میں، اپنے دین میں، اپنے مذہب میں، ہر چیز میں ہندوؤں سے اپنی ایک مستقل حیثیت اور مستقل وجود رکھتے ہیں، لہٰذا اس کو کسی بھی طرح کوئی فرقہ وارانہ تقسیم نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ دو قوموں کی تقسیم ہے، اور یہ وہی تقسیم ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو قوموں میں تقسیم کیا ہے، کچھ کافر ہیں، کچھ مومن ہیں۔ اسی نظریے کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا گیا، اور بنیادی مقصد ہی یہ تھا، اس لیے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے 800 سال سے زائد حکومت کی، لیکن مسلمانوں کے عدل و انصاف کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سب کے باوجود مسلمانوں نے کبھی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا، اور اس کے باوجود ہندو وہاں اکثریت میں رہے، غیر مسلم اکثریت میں تھے، اور مسلمان اقلیت کے اندر رہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا نظام حکومت کتنا عادلانہ تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے لیے یہاں زندگی گزارنا، اپنی معاشرتی اور اجتماعی زندگی شریعت کے مطابق گزارنا یہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، تو یہ مطالبہ پیش کیا گیا، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لگایا گیا۔ اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی، اور یہ ملک حاصل کیا گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرارداد پاکستان جو 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی، اور اس کے بعد قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن جو 1949 کے اندر پیش کی گئی، اور اس کی بنیاد پر پاکستان کے آنے والے دیگر آئین مرتب کیے گئے، اور جس میں یہ بات پھر آئین میں شامل کی گئی کہ یہاں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، اور اگر کوئی قانون ایسا ہو تو اس کو جلد از جلد اسلامی سانچے میں ڈھالا جائے گا۔ اس سارے پس منظر کو، پاکستان کی پوری تاریخ کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس سے ہمیں بہت واضح اور کلیئر ہمیں یہ بات ہو جاتی ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، پاکستان کا مقصد کیا تھا، پاکستان کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں کیوں دی تھی۔
بحیثیت پاکستانی ہر پاکستانی کو یہ بات اپنے سامنے رکھنی ہوگی کہ ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا، لہٰذا یہ بات بجا طور پر مسلم ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے حکمرانوں نے پاکستان کے مقصد وجود سے بے وفائی کی، اور جس مقصد کے لیے اس کو حاصل کیا گیا تھا اس کے مطابق اس کو لے کر نہیں چلے۔ لیکن بہرحال یہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پاکستان کا آئین، پاکستان کے آئین کے اندر وہ بنیادی شقیں، وہ اسلامی شقیں شامل ہیں جو دنیا کے کسی آئین، دنیا کے کسی ملک کے آئین میں شامل نہیں ہیں۔ مثلا سب سے پہلی جو شق شامل کی گئی کہ یہاں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، یہ دنیا کے کسی ملک کے آئین میں یہ بات شامل نہیں۔ اسی طرح یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، اور اگر ہے تو اس کو قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا۔ یہ پاکستان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ کرۂ ارض پر جغرافیائی لحاظ سے پاکستان وہ ایک نظریاتی ملک ہے جو اس کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کبھی سیاسی رہنماؤں کی جانب سے، کبھی سوشل ورکرز کی جانب سے، کبھی کسی دوسرے طبقے کی جانب سے بہت سی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو بالکل براہ راست مذہب سے متصادم ہوتی ہیں، جو بالکل براہ راست قرآن و سنت سے متصادم ہوتی ہے۔ کبھی ہمارے ہاں ایسے عدالتی فیصلے جاری کر دیے جاتے ہیں، کبھی ہمارے ہاں میڈیا پر ایسی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی ہمارے ہاں دین کے مسلمات کو چھیڑا جاتا ہے۔ وہ چیزیں جس پر امت شروع سے آج تک متفق چلی آ رہی ہے اس کو چھیڑا جاتا ہے، اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے، اور جب کوئی جواب دینے والا جواب دیتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، تو اس کو آزادی اظہار رائے کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی بات کرنے والا در حقیقت آئین پاکستان کا غدار ہے، اس لیے کہ آئین پاکستان کے اندر جب یہ بات شامل ہے تو آئین پاکستان سے متصادم کوئی بات کرنے والا در حقیقت غلط کام کر رہا ہوتا ہے، نہ کہ وہ شخص جو دوسرے شخص کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق بات کی جائے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں، ہمارے آنے والی نسل کے ذہن میں، ہمارے بڑوں کے ذہن میں، ہمارے اساتذہ، ٹیچرز، تعلیمی ادارے چلانے والے، ہمارے حکمران، ہمارے سیاسی رہنما اور ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہمارے سب مسلمان بھائیوں اور تمام پاکستانیوں کے سامنے یہ بات بہت واضح ہونی چاہیے۔ اور پاکستان کے ایک اسلامی آئین، اسلامی ملک ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہاں اقلیتوں کا تحفظ نہیں ہوگا، یہاں اقلیتوں کو حقوق نہیں ملیں گے، اس لیے کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا اصل درس تو اسلام نے دیا ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے اس چیز کا درس دیا ہے، اور یہ بھی پاکستان کے آئین کا حصہ ہے اور قرارداد مقاصد کا حصہ ہے۔ تو جب اسلام کے مطابق نظام حکومت قائم ہو، اسلامی عدل و انصاف ہو، اسلامی نظام ہو، اور اسلامی شعائر کو وہ احترام، وہ عزت، وہ سٹیٹس، وہ مقام دیا جائے کہ واقعتاً ہم عملی طور پر یہ کہہ سکیں کہ اب ہم ایک پریکٹیکل اسلامی فلاحی ریاست کے شہری ہیں اور ایک پریکٹیکل عملی اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں، تب جا کر ہم اس کے حقیقی مقصد کو پورا کریں گے۔ وگرنہ یہ بانیان پاکستان سے بھی غداری ہے، ہمارے ان اکابر کے خون سے بھی غداری ہے جنہوں نے اپنی ہر طرح کی قربانی دی، کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور اس پاکستان کے لیے اور در حقیقت اس نظریے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ ہم اگر اس سے انحراف کر رہے ہیں، در حقیقت یہ ان کے خون کے ساتھ غداری ہوگی، ان کی قربانیوں کے ساتھ غداری ہوگی۔ اس لیے ہم جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جس شعبے میں بھی ہیں، جو کام بھی کر رہے ہیں، جس منصب پر بھی ہیں، یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست پاکستان کے شہری ہیں، اور پاکستان کا آئین اسلامی ہے، اور ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہم سے ہمارے مذہب کا بھی تقاضا ہے اور ہم سے ہمارے ملک کے آئین کا بھی تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔